الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ رمضان المبارک کی آمد ہے اور صرف چند دن ہی رہ گئے رمضان کی آمد میں، اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اس سلسلے کے اندر زیادہ تر باتیں یہ بتائی گئیں کہ روزے کا جو مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا، ہمیں وہ مقصد حاصل ہو جائے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان گناہوں سے بچنے کے لیے بہت تفصیلی گفتگو اور کچھ باتیں اس سے پہلے ہوئیں، اور اس میں آخر میں گزشتہ کل معاملات کا بھی ذکر کیا گیا کہ اپنے معاملات کو درست کیا جائے، جہاں کہیں بھی کوئی تعلقات خراب ہیں رشتہ داروں کے اندر، دوست احباب کے اندر، اس کو جوڑ لیا جائے۔ اور بات وہی ہے کہ جو ابتدا میں ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پاکی کے ساتھ ہوتا ہے، ناپاکی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کے بارے میں دل میں کینہ رکھنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسرے مسلمانوں کو بھی معاف کریں، اور ہماری طرف سے اگر غلطی ہوئی ہو تو ہم خود بڑھ کر جو ہے ان سے معافی تلافی کرائیں، کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو اس کا حق ادا کریں، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے معاملات بالکل درست ہو جائیں۔ تو یہ تو رمضان سے پہلے کرنے کی ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے پہلے بالکل پاک و صاف ہو کر ہم رمضان میں داخل ہو جائیں۔ رک میں روزے کے ساتھ دو عبادت بڑی اہم ہے۔ ایک عبادت ہے نمازیں پڑھنا، ایک عبادت ہے نماز پڑھنا، کہ نماز کا خاص طور پر اہتمام ہو، فرائض کا اہتمام ہو، جماعت کے ساتھ اہتمام ہو۔ فرائض کا اہتمام جب جماعت کے ساتھ فرائض کا ہو کہ نماز ادا کریں، فرض نماز ادا کریں جماعت کے ساتھ، کہیں پر بھی ہوں جماعت کا وقت ہو جائے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور بالکل ابتدا سے ہی مسجد میں جو ہے وہ پہنچیں۔ دوسرا یہ کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرض جو ہے اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا، اس لیے اس کو نہ چھوڑیں۔ اور نوافل کا جو ثواب ہے وہ ایک فرض کے برابر کر دیا، اس لیے نوافل کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا جائے کہ ہر نماز کے ساتھ جو نفلی نمازیں ہیں ان کو بھی ادا کریں، ان کو نہ چھوڑیں۔ بہت سے لوگ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں، بس فرض ادا کیا، سنت ادا کی، بس چل دیے۔ نہیں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، نیکیوں کو نہ چھوڑیں، نیکیوں کا ہی تو مہینہ ہے، نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کو نہ چھوڑیں۔ نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں ان کو ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اشراق ہے، کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے اس ماہ مبارک کے اندر، کیونکہ یہ ماہ مبارک زبردست مہینہ ہے کہ اسی میں ہی قرآن مجید نازل ہوا، رات قیام تراویح کی نماز ہے، اس کا خاص اہتمام اپنے آپ کا وعدہ نہیں، تاکہ کان بھی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ تو یہ سارے اعضاء جو ہیں وہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو تلاوت خوب زیادہ ہو، تلاوت کرتے کرتے جب تھک جائیں تو چلتے پھرتے کلمہ طیبہ کا ورد کریں، ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس ماہ مبارک کے اندر کلمہ طیبہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کریں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر 10-15 کے بعد ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کا، یعنی اس طرح سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے 10 ہو جائے تو کہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح پڑھیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیسرا کلمہ ہے اس کا بھی جو ہے وہ ورد رکھیں، اور درود شریف کا بڑا اہتمام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے تو ہمیں سب چیزیں آپ کے ذریعے سے تو یہ ساری نعمتیں ملی ہیں، اس لیے جو ہے اس کا بھی خوب زیادہ جو ہے وہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، درود شریف کا بھی اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سے اور ذکر ہیں کہ وہ بھی خوب زیادہ اس کے اندر کا تیسرا کلمہ بتا دیا، چوتھا کلمہ ہے وہ بھی اس کے میں پڑھیں۔ تو یہ ذکر اللہ چلتے پھرتے کریں، یعنی بس یہ عبادات ہیں رمضان میں کرنے کے۔ اس کے ساتھ ساتھ فضولیات، واہیات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، لایانی اور فضول باتوں سے بچائیں۔ حدیث میں ذکر کیا گیا کہ آدمی کے ایمان کے اسلام کی جو خوبی بیان کی گئی، وہ اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ لایانی اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ لایانی اور فضول باتیں کیا ہیں؟ ہر وہ بات جس کا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو، نہ دنیا میں کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، نہ آخرت میں کوئی فائدہ حاصل ہو،
اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، خصوصاً رمضان میں تو خاص طور پر، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رمضان میں لوگ کھیل کی طرف لگ جاتے ہیں، کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، روزے کی حالت میں کھیل رہے ہیں، تھکاوٹ ہو گئی، پھر سوتے رہیں، عبادت ہی نہ ہوئی، رات کو کھیل رہے ہیں، رات جو وہ کھیل میں ہی گزار دی۔ کھیل سیکھ ہے، اپنی جگہ ہے کھیل، لیکن اگر رمضان میں اگر چھوڑ دیا جائے، رمضان کے بعد کھیل لیا جائے، رمضان میں چھوڑ دیا جائے کہ ایسے مواقع بار بار نہیں آتے، اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے، تو اس لیے ان کھیلوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہ کریں۔ بازاروں کا چکر ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، عصر کی نماز ہے وہ جماعت سے چھوٹ جاتی ہے بازاروں میں خرید و فروخت کر کے، مغرب کی جماعت رہ جاتی ہے افطاری کرتے کرتے، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں، نماز کا اہتمام، تلاوت ہو، عبادت اپنی جگہ کرتے رہیں، لیکن ان لایانی اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ کھیل کود ہے، دوسرے تمام جو مشغولیات ہیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت۔ اخبارات پڑھ لیں تو پڑھ لیں، ساری معلومات اس میں سے لے رہے ہیں، کیا فائدہ اس کا؟ سیاسی گفتگو پہ بحث ہو رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں، حکومت نے آپ سے کوئی مشورے تو لینے نہیں ہیں، نہ کسی کو بلا کے وزیر بنانا ہے۔ تو ایسی لایانی باتوں کے اندر آدمی پڑتا ہے، اس میں غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں بھی ہوتی ہیں، پھر روزے کی حالت میں یہ سب گناہ حاصل ہو جائیں، گناہ ہوتے چلے جائیں، بدگمانی بھی ہو رہی ہے، زبان بھی خراب ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، یہ ساری باتیں روزے کی حالت میں بھی ہوں، اور ایک طرف تلاوت بھی چل رہی ہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں گی تو اور معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا تاکہ وہ مقصد تقوی حاصل ہو جائے۔ اس لیے آج جو بات بتائی گئی اس میں ایک تو روزے میں کرنے کے کام بتائے گئے کہ روزے کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین عبادت ایک جو وہ نماز ہے، اور نماز بتا دی تمام نفلی نمازیں بھی اس کا اہتمام کیا جائے، رات کو تراویح کا بھی اہتمام کیا جائے، پھر نفلی نمازوں میں بتایا اشراق، چاشت، توابین، تہجد، تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ التسبیح ہے، ان صلاۃ الحاجات ہے، صلاۃ التوبہ ہے، ان تمام نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور تلاوت خوب زیادہ ہونی چاہیے، تلاوت خوب زیادہ ہونی، پھر ذکر اللہ، چلتے پھرتے ذکر کریں، اور اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہماری زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دفتر میں کام کرتے ہیں، محتاط ہو جائیں کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کاروبار کرتے ہیں اس میں محتاط رہیں کہ کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، زبان خراب نہ ہو، دھوکہ نہ دیں کسی کو۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر روزہ گزاریں گے، اگر روزہ رکھیں گے، تو پھر وہ روزے کے جو ثمرات ہیں پھر وہ حاصل ہوں گے، اس کے جو اثرات ہیں پھر وہ حاصل ہوں گے، پھر وہ تقویٰ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قوی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک عطا فرمائے، اور اس کے انوارات اور برکات اور تجلیات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور جس طرح روزہ رکھنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسے ہی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔